السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت خاص اور اہم مسئلے کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا بدن کھول کر یعنی کپڑے اتار کر وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی ننگے بدن اگر کوئی وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس نے وضو کرنے کے بعد کپڑے اتار دیا، وضو کرنے کے بعد ننگا ہو گیا تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یا اکثر لوگ جیسا کہ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کسی نے وضو بنایا اور وضو کرنے کے بعد اس کا گھٹنا کھل گیا۔ اکثر لوگوں کے بیچ میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد گھٹنا کھل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہی تین مسئلے ہیں، تین طرح کی باتیں ہیں جن کی وضاحت میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ ننگے ہو کر کوئی وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، ان مسئلوں کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ وضو کا ننگے پن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وضو ایک الگ چیز ہے اور ننگا پن ایک الگ چیز ہے۔ ننگا پن یہ ستر عورت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی تنہائی میں ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو وہ اگر ننگا ہو جاتا ہے، ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ ننگا نہ ہو، ستر عورت کو ڈھکے رہے، لیکن اگر ایسی جگہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں ننگا بھی ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اگر وہ ننگا ہوتا ہے یا ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ حصہ کھول دیتا ہے اور کوئی اس کو دیکھنے والا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوگا، کیونکہ ناف سے گھٹنے تک کا حصہ یہ حصہ ستر عورت میں آتا ہے اور اس کا چھپانا ہر آدمی پر فرض ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ننگا ہو کر یا ستر عورت کھول کر وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ اس لیے ہو جائے گا کہ وضو ایک الگ چیز ہے، ستر عورت کا مسئلہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کا وضو ہو جائے گا، وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ادب کے خلاف ہے کہ ستر عورت ڈھکا ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اگر کوئی ننگے ہو کر وضو کر لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے وہ ستر عورت کو کھولتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، لیکن بہرحال اس کا وضو ہو جائے گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کپڑے پہن کر وضو بنایا لیکن بعد میں اس نے اپنے کپڑے اتار دیے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وضو بنائے رہتے ہیں لیکن کبھی کپڑا چینج کرنا ہوا تو ان کا وضو رہتا ہے اور کپڑے اتار کر کپڑے دوسرے پہنتے ہیں، تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا جسم تو کھل گیا ہے تو کہیں وضو تو نہیں ٹوٹ گیا۔ تو یاد رکھیں، اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہر صورت میں یہی مسئلہ ہے کہ وضو کا ستر عورت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر وہ کپڑا پہن کر وضو بنایا، اس کے بعد اپنے کپڑے اس نے اتار دیے اور دوسرے کپڑے پہنے تو اس کا جسم کھل گیا یا ستر عورت کھل گیا، تو ایسی صورت میں اس کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا وضو برقرار رہے گا، اب بھی باقی رہے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا وضو تھا اور وضو کی حالت میں اس کا گھٹنا کھل گیا، تو یاد رکھیں اس صورت میں بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گھٹنا کھل جانا، کپڑا پہن کر وضو کرنا، اس کے بعد کپڑے اتار کر دوسرا کپڑا بدلنا، یعنی اس بیچ میں ننگے پن کا آ جانا یا ننگے ہو کر وضو بنانا، یہ ساری چیزیں ستر عورت سے تعلق رکھتی ہیں اور ستر عورت اور وضو کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وضو ایک الگ عمل ہے، ستر عورت ایک الگ چیز ہے۔ ستر عورت کرنا ضروری ہے، یعنی ناف سے گھٹنے تک کا حصہ چھپانا فرض ہے۔ کوئی نہیں چھپاتا ہے، کوئی اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے گنہگار ہوگا، لیکن بہرحال اس کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر کوئی ننگے ہو کر وضو بناتا ہے تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا، کوئی وضو بنانے کے بعد ننگا ہو جاتا ہے تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی باوضو ہے، وضو کی حالت میں ہے اور وضو کی حالت میں اس کا گھٹنا کھل جاتا ہے تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا، اس کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ
ننگے ہو کر وضو بنائے یا وضو بنانے کے بعد ننگا ہو جائے یا وضو کی حالت میں گھٹنا کھل جائے، سطر عورت کا کوئی بھی حصہ کھل جائے، اس سے اس کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا وضو برقرار رہے گا۔ وضو کا تعلق سطر عورت سے کچھ بھی نہیں ہے، وضو ایک الگ چیز ہے اور سطر عورت ایک الگ چیز ہے۔ یہ ہے مسئلہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ مکمل مسئلے اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور آخر میں جاتے جاتے عرض کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جو ویڈیوز آپ کے سامنے پہنچتی ہیں ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں اور آگے شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔